جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی، بیٹا وہ بھی تھا، جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا۔ کیوں؟ اس نے دیکھا دنیا میں دکھ بہت ہے۔ کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے، وہ ٹھوکریں کھا رہا گر رہا ہے۔ کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزع میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے پیٹ رہے۔ کہیں دیکھا جنازہ جا رہا کندھے کے اوپر رکھ کرے جا رہے۔ تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے۔ اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دیجیے، لیکن ایک مثال تو ہے۔ محل کی زندگی چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے باہر۔ ان الانسان لفی خسر، دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا، تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیے گئے۔ کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم، جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو، اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی یا پیپ، اور زخم کا دھون ملے گا۔ حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور میں عرض کر چکا ہوں خسرن ہے، یہاں الخسر نہیں ہے۔ الخسر ہوتا تو کوئی خاص خسارہ، خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں، تنکیر نکرہ جو آتا ہے تفخیم کے لیے، بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا گھاٹا۔ اب جو اس سے استثناء کی چار شرائط ہیں ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلے ایمان، اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان۔ یہ ایمانیات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ ایک عنوان ہے، کتنی لمبی لمبی بحث قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہے مکی صورتوں کے اندر۔ لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، اس ایمان کے دو لیول سمجھ لیجئے، یا دو قسمیں سمجھ لیجئے، یا دو ایسپیکٹ سمجھ لیجئے۔ اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ایمان کے یہ دو درجے ہیں، زبان سے اقرار، جو کہے، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا فوراً ادھر آ گیا۔ یہ ہے اقرار باللسان۔ لیکن اس ایمان کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں۔ اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے گی۔ Who is a Muslim and who is not a Muslim؟ یہ لیگل کوسچن۔ مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مسلمان ہوگا، تو کتنا بڑا لیگل کوسچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے، تو بہت اہم ہے۔ لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں۔ میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان کو۔ اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، جب دل میں اتر جائے، دل میں کھب جائے، وہ ہے اصل ایمان۔ ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لا نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لیں ایمان ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں۔ الیکٹروکارڈیوگرام کر لیجئے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس بیٹنگ کے اندر کچھ جو ہے irregularity ہے،
اینجیو پلاسٹی کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلاک ہے. بس دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں. لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے. ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں اسے ملیں گے. وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے، فاجر بھی ہو تو مسلمان ہے، متقی ہو تب بھی مسلمان ہے، نیک ہو عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے. اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے. المسلم کفو لکل مسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے. اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سی ایک خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید سے. حضور کو بہت محبت تھی اسامہ سے، اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن حارثہ. وہ تو بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شے نہیں ہے، ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد، اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حارثہ رہ گئے. لیکن محبت کتنی تھی زید سے، اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے مانے تھے. ان سے غلطی ہو گئی. ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو. اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی، اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، اسامہ کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے کہ جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے، لہذا گردن اڑا دی. کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی. طلب فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے. حلا شققنا قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے، کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا؟ اور اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا؟ تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے، اقرار باللسان پر قائم ہے، لیکن اصل ایمان دل میں. یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات ہے. آیت نمبر 14 ہے یہ. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا. آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اللہ تو کہہ سکتا ہے نا. یہ کون سے بدو تھے اصل میں جان لیجئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر. اٹس نو یوز ریزسٹنگ ناؤ. اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. چلو چلیں، اور چل کر اسلام لے آئے. اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ ان کی تین حالتیں ہو سکتی تھی. ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایمان لائے تو وہ مومن ہو گئے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے، ابھی تو دبک جاؤ ذرا، پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے. جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے. جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، مانعین زکات کھڑے ہو گئے. تیسرا کہ نہ تو مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا، نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا. بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے ہیں. نہ ایمان نہ نفاق. وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے پھر دیکھیں گے پھر کھڑے ہوں گے، جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق.
جو صدق کے دل سے ایمان لائے وہ مومن، درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہے، منافق بھی نہیں ہے، مومن بھی نہیں۔ اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، بغیر ایمان کے اسلام کا اثبات۔ اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافق تو نہ ہوئے، اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں، لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم، صرف مسلم، صرف مسلم۔ آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں، تجزیہ کریں، عظیم اکثریت 1,00,000 میں سے 99,999 اس کیٹیگری میں فال کریں گے۔ ایمان کہاں ہے؟ یقین کہاں ہے؟ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے؟ کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یقین ہے؟ یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ سورہ واقعہ کی آیات، أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم اپنے عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہو، کہتے تو ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ نے سود کو حرام کیا، تم سودی کاروبار کر رہے ہو۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شے، قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لیا۔ تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شے جو دل میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی، تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں کہہ سکتے۔ لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو۔ دل کا ایمان یہ ہے اصل ایمان۔ اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر؟ دیکھیے کس قدر نیچرل سیکوینس ہے، منطقی بات ہے۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ما آمن تم نہیں آیا ہے، لم تؤمنوا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بہت تاکید، ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے، یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے اجر سے تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ لیکن اصل سیکوینس جو میں بتا رہا تھا، اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا، ڈیفائن ایمان۔ Tell us what is ایمان؟ We want to be accepted as Mormons۔ تو بتایا جائے ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے۔ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی کیفیت ہو گئی۔ ابھی آپ نے سورہ تکاثر سنی تھی، عین الیقین، علم الیقین، ایک تیسرا درجہ اور ہے حق الیقین۔ یقین کے بھی 3 درجے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان، حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، ایک روایت میں ان تعمل للہ ہے، تیسری روایت میں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لیے عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو، اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ یہ احسان ہے، یقین کا وہ درجہ۔ تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک ہرگز نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے، جہاد سے مراد کیا ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا، لیکن اس وقت موضوع کے اعتبار سے کیا بات تھی کہ ایمان کے دو درجے ہیں۔ ایک ایمان قانونی ہے جو اقرار باللسان پر مبنی ہے، ایک ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت ہے۔ اب ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، آیا اعمال ایمان کا حصہ ہیں یا ایمان پر مستضاد کوئی حقیقت ہے اعمال صالحہ؟ کیونکہ اگلی شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب اس میں آپ کو شاید حیرت بھی ہوگی، ہمارے دو سب سے بڑے امام اس میں بالکل متضاد آراء رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ایڈیشنل چیز ہے، اور وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک سٹیٹ میں رہتا ہے۔ یہ ہے رئیس الفقہاء اور سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں الایمان قول وعمل ویزید وینقص۔ ہے نا متضاد بات؟ ایمان تو قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ عمل صالح ایمان کے اندر انہیرنٹلی موجود ہے، اور یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اصل میں ان دونوں میں تطبیق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا۔ امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، ان کا ذہن قانونی ہے۔ قانونی ایمان عمل سے علیحدہ ایک شے ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوتا، عمل علیحدہ شے ہے۔ چوری کیا ہاتھ کاٹ دو لیکن وہ کافر نہیں ہو گیا۔ شادی شدہ نے زنا کیا ہے، اس کو سٹوننگ کر کے اس کو مار دو، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی، ہے مسلمان، کافر نہیں۔ اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ، اور یہ قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سادہ ترین مثال یہ ہے، ایک باپ کے دو بیٹے تھے یا ہے، ایک بڑا متقی ہے، تہجد گزار ہے، نیک ہے، عابد ہے، زاہد ہے، ایک فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان۔ کیا وراثت میں اس متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ نہیں، لیگلی دے آر ایکول۔ المسلم کف لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر ہے۔ لیگل سٹیٹس یہ برابر ہے، جامد ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا، وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے، یہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ قرآن پڑھیے، ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھی ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھیے، ایمان بڑھے گا۔ آوارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر گپے لڑائیے، ایمان گھٹے گا۔ خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پگھل رہی۔ قرآن میں آتا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے؟ ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے، ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے، عمل اس پر مستضاد ہے، علیحدہ شے ہے۔
تو پہلی شرط کے بارے میں اس قدر باتیں میں نے بتائیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع دیں۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ۔ دیکھیے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، تفعلون یفعلون، تعملون یعملون، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا، چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ارادی طور پر۔ عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے، جس میں جد و جہد ہو، جس میں محنت ہو، جس میں مشقت پڑتی۔ تو فعل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عمل محنت چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، سعی چاہتا ہے۔ اور صالح سے مراد کیا ہے؟ باصلاحیت، جس میں گرو کرنے کی صلاحیت ہو، صالح۔ اس عمل صالح جس سے کہ انسانی شخصیت نشو و نما پائے، اس کی انٹرنل پرسنالٹی، اقبال کے اصطلاح میں اس کی خودی، اس کی انا، اس کی ایگو، اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے، نشو و نما پائے، بلندی پر جائے، اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین سطح پر پیدا کیا، مسجود ملائک بنایا، اپنا خلیفہ قرار دیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر نیچوں میں سب سے نیچے پھینک دیا۔ فرشتے ہم سے اونچے، جنات بھی ہم سے اونچے۔ جنات کہاں کہاں تک جاتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹم تک تو جنات کی رسائی ہے، آگے ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا، نیچے اگر پھینک دیا گیا تھا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا تھا۔ اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، سورہ اعراف میں، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانات ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی ہی نہیں گئی۔ انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے تو وہ حیوانات سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں۔ کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا؟ کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا؟ یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی، وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی، جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے، جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے، جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے۔ تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا، ہر ایک نے وہ روح پھونکی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں، بھول گئے کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے۔ ڈیوائن سپارک، یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے، ڈیوائن سپارک، ایک شعلہ ملکوتی ہمارے اندر ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈارون کے نظریے کے پھیلاؤ کی وجہ سے، یہ نظریہ بایولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بایولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا